بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم آپ کے سلیبس کی حدیث نمبر 8 پڑھیں گے، جو بورڈ پر آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو سلیبس دیا گیا BA BSc کلاسز کے لیے۔ حدیث یہ ہے: ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامۃ خلق حسن وان اللہ یبغض الفاحش البذی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن مومن کے میزان میں، میزان مانا ترازو میں، جہاں پہ نامہ اعمال، جہاں پر اعمال تولے جائیں گے، میزان میں جو سب سے بھاری چیز رکھی جائے گی، یعنی وزنی چیز ہوگی، وہ حسن خلق ہے۔ اور بے شک اللہ ناپسند کرتا ہے بے حیا اور بدگو کو، یعنی فحش کلام کرنے والے کو، بد اخلاقی کو، بد کلامی کو اللہ رب العزت ناپسند فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن سب سے وزنی چیز جسے قرار دیا ہے کہ ترازو کے اندر جو چیز سب سے وزنی ہوگی وہ حسن خلق ہے۔ حسن خلق کیا ہے؟ حسن خلق دوسروں سے خندہ پیشانی سے پیش آنا، اچھے انداز میں گفتگو کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ حسن خلق ہے۔ ہر کام میں اچھائی اور خوبی، قابل تعریف کام کرنا، یہ حسن خلق کہلاتا ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اور بہت سارے بعثت کے مقاصد ہیں، ان میں سے سب سے اہم ایک مقصد یہ بھی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، کہ میں دنیا میں جا کر کے لوگوں کو اچھے اخلاق ان کے مکمل کروں، ان کے اندر اخلاق حمیدہ پیدا کروں جو تعریف کے لائق ہوں، اور اخلاق رذیلہ، برے اخلاق سے ان کو پاک کروں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ یہ کامل ایمان کی بھی دلیل ہے، جس شخص کا اخلاق اچھا ہو اس کا ایمان بھی کامل ہے اور وہ شخص بھی بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں: ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ اس آدمی کا ایمان سب سے زیادہ مکمل ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں بھی سب سے زیادہ محبوب بندہ وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ احب عباد اللہ احسنہم اخلاقا، کہ اللہ کے بندوں میں سے اس کے پسندیدہ بندے، محبوب بندے وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو پہلی چیز جس کا حدیث میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی چیز انسان کا اچھا اخلاق ہوگا، اس کو ترازو کے اندر رکھا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا اور اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ اس لیے کہ انسان کے اندر مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ عمدہ اخلاق کا نمونہ اور پیکر ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جس کو فرمایا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے اللہ کو جن پر غصہ آتا ہے، اللہ کے مبغوض ترین بندے ہیں جو، فرمایا وہ ہیں الفاحش، بے حیا۔ بے حیا اللہ کو ناپسند ہے، جن پر اللہ کو غصہ آتا ہے، اور بد کلامی کرنے والے، بد کلامی کرنے والے۔ اب حیا کیا ہے؟ حیا وہ جذبہ اور خوبی ہے جو اعلیٰ اخلاقیات کی بنیاد ہے۔ حیا ہی پر خوف خدا، عدل و احسان اور پاکیزگی اور پارسائی کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ گویا نیکی اور بھلائی حیا پر منحصر ہے، جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر کوئی نیکی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حیا الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا صرف خیر ہی لاتی ہے۔ جس کے اندر حیا ہوگی وہ خیر کا ہی متوالا ہوگا، اس کے اندر خیر ہی خیر ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، فرمایا الحیاء من الایمان،
حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جس آدمی کے اندر حیا نہیں، آپ نے بے حیا ہے، فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرے۔ تو اللہ کو جو ناپسندیدہ شخص ہے وہ بے حیا ہے۔ تو انسان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے اندر حیا کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بد کلامی کی بھی مذمت فرمائی ہے اس حدیث کے اندر، اور آپ نے اس پر وعید ارشاد فرمائی کہ اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے جو آدمی بد کلام ہوتا ہے، جس کا کلام اچھا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان بھی وہی ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اب بد کلامی جو کر رہا ہے شخص، اس کے کلام سے، اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور ایمان کا بھی تقاضا یہ ہے، حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، آپ نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، کہ جس آدمی نے خاموشی اختیار کی، اس لیے کہ جو جتنا زیادہ بولے گا اتنی زیادہ غلطیاں کرے گا۔ من کثر لغتہ کثر الغلطہ، جتنا لوگ بولے گا زیادہ اتنی زیادہ اس کی غلطیاں ہوں گی۔ تو اس حدیث میں آپ نے اچھے اخلاق کی تعریف کی ہے کہ اچھے اخلاق ترازو میں زیادہ ہوں گے، ان وزنی ہوں گے، قیامت کے دن انسان کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور دو چیزوں کی مذمت فرمائی، بے حیائی کی اور بد کلامی کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آپ نے یہ حدیث جو ہے لکھنی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے اور سینڈ کرنی ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔